روحانی کے ساتھ جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ خان صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں آیا ہوں آپ سے یہی بات دہشت گردی کے اوپر بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے وزیر خارجہ صاحب نے بمائے ثبوت, جواد ظریف صاحب ان کے وزیر خارجہ ہیں, ان کو بتایا, ثبوت دیے, اور ہمارے جب وزیر اعظم گئے ہیں تو ہمارے جو ہے پاکستان کے جو اعلیٰ ادارے کے جو ہے نا, وہ کون سا ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں, ISI کہہ لیں یا انٹیلیجنس کے جو بھی جو ہے نا ہمارے, وہ اسپیشل بمائے ثبوت لے کے ساتھ گئے ہیں, بھیجے بھی ہیں, انہیں ساتھ جا کے وضاحت بھی کی ہے کہ ہمارا مقصد تھا, ہمارے آنے کا مقصد تھا. پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے سیکورٹی پہ کہاں سے حملے ہو رہے ہیں ہماری ایجنسیاں جانتی ہیں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے اندر اب بھی چار بحاق میں را کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے, اس کو بھی ختم کیا جائے. صحیح ہے, یہ دو اہم چیزیں تھیں جو ان کو ایران کو واضح طور پہ جا کے بتا دی گئی ہیں کہ ایک تو چار بہا میں آپ کے ایران کے توسط سے انڈیا. اچھا, اس میں ایک اور بات وزیر اعظم صاحب نے ایک اعتراف یا ایک بات اس طرح کی کہ ہمارے ہاں سے آپ کی طرف حملے ہوئے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کو جو میں نے سنا ان کے مطابق یہ ہے وزیر اعظم صاحب نے یہ دھمکی ان کو دے دی کہ اگر پراکسی وار لڑو گے, جی ہمارے اوپر لوگوں کو بھیجو گے تو اس میں تو ہم آپ کے باپ لگتے ہیں, یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. دیکھیں پاکستان اگر کانٹے سے ہی کانٹا نکالنا ہے, پراکسی وار کرنی ہے, تو اس پہ تو ہم بڑی اچھی مہارت رکھتے ہیں. دیکھیں پاکستان 1978 سے گریلا جنگ لڑ رہا ہے, اور اپنے دیکھو ہم نے اس پہ ایکسپرٹ ہیں ہم اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر, بر صغیر کے اندر پاکستان سے زیادہ کسی نے نہ قربانیاں دی ہیں, نہ کسی کا اتنا وسیع تجربہ ہے اتنے سالوں کا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی میں بات کو جو ہے نا انڈوس کرتا ہوں کہ یہ لیکن ہم کسی لائن آف کنٹرول کو کراس نہیں کیا, ہم نے ابھی تک کسی ہم نے جہاں کیا ہے وہاں پہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو ہے نا, ہاں, لیکن انہوں نے وعدہ کر دیا ہے, اشارتاً بھی کہہ دیا ہے, ویسے انہوں نے وزارت خارجہ کے توسط سے کہہ دیا ہے, وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے, وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے نشاندہی کر دی ہے. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلے ٹھیک, یہ تو دہشت گردی کی بات. ایران سے تجارت کی بات ہو رہی تھی, ایران سے ہم گیس پائپ لائن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ سارے دو چیزیں ہیں. میں اس کو کہوں کہ جس دن ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں ایران میں, تو آپ نے دیکھا اسی دن ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو 2-3 ممالک تھے جن میں کوریا, جاپان اور انڈیا شامل تھا, جس کو ویوز تھی پیٹرول لینے کی, وہ بھی استثنا تھا نا, ویوز استثنا تھا, اس کو بھی انہوں نے وہ جو ہے ختم قرار دے دیے. انہوں نے کہا جی ان کے ہم جرمانہ کریں گے یا اس طرح کی پابندیاں جو دی ہوئی تھی اس پہ بھی ختم کر دی ہے. تو آپ نے دیکھا دوسرے دن ہی مارکیٹ میں $10 جو ہے وہ ڈالر کی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال کیا کیا, پائپ لائن کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ گیس پائپ لائن. جی, گیس پائپ لائن کے متعلق ظاہر ہے یہ ایک تو سینکشن کے تحت ایران خود چل رہا ہے, دوسرا پھر اور پیٹرول کی پابندی لگ گئی ہے, تیسرا جو ہے پائپ لائن کے اندر دنیا کی کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو پیسہ انویسٹ کرے یا اس پہ کام کرنے کو تیار ہو. چوتھا یہ ہے کہ وہ جو گیس ہمیں پاکستان کو ملنی ہے یا آئے گی, اگر کسی موقع پہ ہوتا ہے تو پاکستان کی گیس اتنی مہنگی ہے کہ ہمیں وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. مطلب جو ہمیں وہ دے دیں گے, مہنگی دیں گے, وہ دیں گے, وہ ہماری, اور اس کے علاوہ ہمیں دیکھ کے خود کمائیں گے, ہمیں اس کا فائدہ نہیں. ہمیں فائدہ, وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہے, پاکستان مستفید نہیں ہو سکتا. اور جب چاہیں بند کریں گے, ہماری حکومت کو الزام کر دیں گے. وہ دو چیزیں کر سکتا ہے نا. اب تو دیکھیں نا, اس کے ہاتھ میں پائپ لائن ہے, کوئی حالات واقعہ تو جی گیس بند کر دی. وہ جی بجلی کا بھی ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ وہاں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے, اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. پہلے بھی کافی دفعہ بات ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بات ہوتی ہے اعتبار کے اندر اور کنسنس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ خود اتنی پابندیوں کے اندر ہے, وہ اتنا اس کی حالت ابتر ہو چکی ہے, اس سے آپ توقع کرنا تو وہ تو پھر ناقبت اندیشی ہو سکتی ہے. مطلب ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں گیس بھی نہ دیں, اپنی گیس اپنے پاس رکھیں, وہ جو مشن تھا نا, ہمیں دہشت گرد نہ بس وہ ہمیں جو